سب کے بعد پیچھے رہنے والے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع کرے گا ان کو، بے شک وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 یہ تین آیات کے سامنے پڑھے ہوئے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل ارشاد فرمائے، فرمایا کہ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے، محیی اور ممیت ہم ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مختلف طریقوں سے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں تو مجھے پہچانو۔ سورہ ملک کے اندر 29ویں سپارے کی دوسری لائن میں اپنا تعارف یوں کروایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے۔ اب یہاں ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا ایک تعارف ہے، اس لیے کہ یہ نظام اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، موت و حیات کا نظام صرف اللہ کے قبضے میں۔ دوسرا جو ہمیں اشارہ کرنا ہے، سمجھانا ہے، تنبیہ کرنی ہے، بتلانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں، مرنے کو پہلے بتلایا، زندگی کو بعد میں بتلایا۔ تو زندگی وہی زندگی ہے جو موت کے بعد ملنی ہے، جس کو ہم جنت کی زندگی وہی زندگی ہے جو موت کے خیال سے گزرے، زندگی وہی زندگی ہے جو موت کی تیاری میں گزرے، زندگی وہی زندگی ہے جس زندگی کو موت کے بعد میں آنے والی زندگی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ اگر یہ زندگی ہماری جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں حقیقتاً یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کی طرف سفر ہے۔ قرآن مجید اس زندگی کے بارے میں غالباً سورہ حدید کے اندر 5 لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ زندگی لہو ہے، یہ زندگی لعب ہے، یہ زندگی زینت ہے، یہ زندگی تفاخر ہے، یہ زندگی تکاثر ہے۔ یہ 5 لفظ ایک ہی آیت میں اکٹھے استعمال کیے۔ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی یہ ہے۔ بچپن ہوتا ہے ایسا کھیلتا ہے کہ اس کھیل میں ورزش بھی نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد لڑکپن آ جاتا ہے، اب کھیل کھیلتا ہے لیکن اس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ پھر کچھ وقت ایسا جوانی کا آ جاتا ہے کہ صرف اپنا بناؤ شکار، بس دیکھنا یہ ہر وقت شیشہ اور میں میک اپ، ہر وقت اسی خیال میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ چڑھتی جوانی کا یہی حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب 4 دن گزرتے ہیں پھر تکاثر ہوتا ہے، میں زیادہ کماؤں، میں زیادہ کماؤں، میں زیادہ کماؤں، میں زیادہ کماؤں۔ جب کمانے سے بھی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری، پھر اور کچھ نہیں کر سکتا، پھر تفاخر ہوتا ہے، تم نالائق ہو میں یوں تھا، تم یہ ہو میں یوں تھا۔ پھر وہ اپنے فخریہ کارنامے اولاد کے سامنے بھی، دوستوں کے سامنے بھی، 4 بندوں بیٹھ کے بوڑھا بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، آج کل کے ایسے ہم تو یوں ہوتے تھے۔ یہ زندگی ہے انسان۔ اس زندگی کو حقیقتاً زندگی نہیں کہا جاتا، زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے، جس کو حقیقتاً زندگی کہا جاتا۔ وہ دار القرار ہے، وہ دار البقا ہے، وہ دار الخلود ہے، وہ دار السلام ہے۔ اس کے نام تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یعنی دار البقا اس کا نام ہے، وہاں باقی ہی باقی رہنے فنا ہے۔ دار السلام اس کا نام ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں دکھ بیماری پریشانی نہیں ہے۔ وہ دار الخلود ہے، وہاں ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے۔ کیسے عجیب اللہ تو دار القرار ہے، وہاں برقرار رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے قرار ہے۔ یہ زندگی کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت و حیات کا نظام ہمارے ہاتھ میں،
اس موت و حیات کا ایک معنی یہی ہے جو میرے اس بات کرنے سے آپ کے ذہن میں آیا، زندگی اور موت۔ ایک اس کا معنی کفر و اسلام ہے، کفر موت ہے، حیا اسلام زندگی۔ ایمان والے کی زندگی زندگی، کافر کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کو زندگی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا محیی ہم ہیں، ممیت ہم ہیں۔ جس کو اسلام دے دے اس کو زندگی دے دی، اگر کسی کو ایمان اسلام سے محروم کر دیا تو وہ چلتا پھرتا جانور بھی مردہ ہے، چلتا پھرتا انسان بھی وہ مردہ ہے جس کو ایمان اسلام سے محروم کر دیا۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ایک وقت آئے گا سارے چلے جائیں گے اور ہم رہ جائیں گے، دنیا ساری فنا ہو جائے گی، اللہ باقی، اور جو مر جانے والوں کے بعد ہوتا ہے اسی کو وارث کہتے ہیں۔ فلاں مرنا مر گیا، اس کے بعد کون بچے؟ وہ جو اس کے وارث فلانے ہیں، جو زندہ کھڑا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹا بھی ہو لیکن باپ سے پہلے مر گیا تو اس کو وارث نہیں کہا جاتا۔ اللہ فرماتے ہم وارث ہیں، یعنی سارے مر کے یہ دنیا کے نقشے چھوڑ جاؤ گے، پیچھے ہم ہی تو کھڑے ہوں گے۔ تمہاری جائیدادوں کے وارث بھی ہم ہیں، تمہارے مکانوں کے وارث بھی ہم ہیں، تمہاری فیکٹریوں کے وارث بھی ہم ہیں، تمہارے رقبوں زرعی زمینوں کے وارث بھی ہم ہیں، تم سارے قبروں کے مہمان بنو گے، پیچھے اللہ ہی تو ہے۔ اس لیے وہ ذات باقی رہنے والی ہے، تو فرمایا ہم ہی وارث بننے والے ہیں، اور فرمایا ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ مفسرین نے یہاں 6 اعتبار لکھے ہیں کہ آگے بڑھنے والے کون ہیں، یعنی جو ولادت میں پہلے آ رہے ہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، جو مرنے میں پہلے جا رہے ہیں، جو مرنے میں بعد میں آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور جو صف نماز کی صف میں پہلے آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، جو جہاد کی صفوں میں پہلے آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، جو جہاد کی صفوں میں پیچھے رہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور فرمایا قیامت کے دن وہ اکیلا اللہ سب کو جمع کرے گا ایک میدان محشر، اور اس کا کلمہ کن ہونا۔ اسرافیل نے اس کے کہنے پر، اللہ کے حکم و اشارے پر پہلی دفعہ سور پھونکنا ہے تو دنیا کا نقشہ مٹ جائے گا، نہ آسمان رہیں گے نہ زمین رہے گی۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، اور بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید جس پر کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی، وہ زمین قیامت کے دن بچھائی گئی، اس زمین پر اللہ پاک انصاف و حساب کتاب کرے۔ تو فرمایا پہلا اسرافیل سور پھونکے گا تو سب کچھ تحس نحس ہو جائے گا، پھر 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ سور پھونکے گا تو سارے قبروں سے اٹھتے ہی اور ایسے دوڑ کے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے معلوم ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے لا رہا ہے، حالانکہ کوئی کسی کو پکڑ کے نہیں لا رہا ہوگا، اور آنکھیں سب کی اوپر ہوں گی، جسم ننگے ہوں گے، کوئی نہ اپنی شرمگاہ دیکھ سکے گا اور نہ دوسرے کو دیکھ سکے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، صرف اوپر کوئی اٹھے گی، ادھر ادھر ہلا بھی نہیں سکے گا، جھکا بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، سب ختم ہو جائیں گے، ان کے بعد پیچھے وارث بننے والے ہم ہی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو، جو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں اور جو نیکی کے کام میں پیچھے رہنے والے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا دنیا میں 2 بندے ایسے ہیں، علماء نے لکھا، جن کی کلیتیں ان کے مشن پہ رکھی ہوئی، ان میں ایک ابو بکر صدیق ہیں اور ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ فرمایا ان کی کلیت ان کی مشن کی بنا پر ہے۔ ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے، ابو بکر کا معنی پہل والا ہے۔ بکر کہتے ہیں رات دن کے پہلے حصے کو، صبح صبح بکرتا ہوا اصیلا، تو ابو بکر کو ابو بکر کہتے اس لیے ہیں۔ فرمایا ابو بکر موجود ہو اور نیکی کا کوئی کام سامنے آ جائے اور ابو بکر سے کوئی پہل کر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر موجود ہو تو پھر ہر کام میں نیکی میں پہل کرنے والا ابو بکر ہے، تو اس لیے ان کا نام ابو بکر، کنیت ان کی یہ ان کے مشن کی بنا پر ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حنیفہ امام صرف کوئی بیٹی بیٹے کا نام نہیں ہے کہ حنیفہ کا باپ،
بلکہ حنیف کہتے ہیں دین خالص کو، دین کے اندر سے رسومات کو نکال دینا، رواجات کو نکال دینا، دین کے اندر سے خرافات کو نکال دینا، بدعات کو نکال کے خالص دین پیش کرنے والا، یہ امام حنیفہ کی کنیت کا یہ معنی ہے۔ امام صاحب کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ یہ بات غیر مجلد غیر مقلد جو عقل کے مارے بیچارے نہ قرآن کے نہ حدیث کے نہ دین کے، وہ بسا اوقات یہ کہتے جی ابو حنیفہ عجیب آدمی ہے، لوگ کہتے ہم حنفی ہیں، وہ تو اپنی بیٹی کا نام بتاتا پھر رہا ہے کہ میں حنیفہ کا باپ ہوں، حنیفہ میری بیٹی، حالانکہ یہ بات من گھڑت ہے۔ حنیفہ کا معنی دین حنیف یعنی خالص دین، تو اس لیے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ میں نے عرض کیا اس کے 6 احتمالات علماء نے بیان کیے، جن میں ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا کون ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور عمل کے لحاظ سے بھی نیت کے لحاظ سے بھی۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عمل میں پہل بڑھ جانا اور ایک ہوتا ہے نیت میں بڑھ جانا۔ کم از کم نیت تو ہم ہر نیکی کی پہلے کر سکتے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ عمل کی نوبت آئے گی تو توفیق مل جائے گی کر لیں گے، نہیں تو نیت تو کم از کم ہر نیکی کی پہلے کرو۔ فرمایا کسی جگہ پر بھی کہیں نیک کام ہوتا ہوا دیکھو تو نیت کر لو، یا اللہ تیری قدرت میں ہے تو یہ سارا کام اس نیک کام میں مجھے ہی ذریعہ بنا دے۔ کوئی بھی کام ہو دین کا، کوئی بھی کام ہو رفایا و خدمت خلق کا، آپ نیت کریں۔ ایک یہودی نے صرف نیت کی، یا اللہ یہ جو ریت کے ٹیلے ہیں اگر تو مجھے اتنا راشن دے دے، اناج دے دے تو میں سارا تیری مخلوق میں تقسیم کروں گا، تو اللہ نے اس کے کھاتے میں سب کا ثواب لکھ دیا۔ حالانکہ وہ مٹی راشن اناج بنا نہیں ہے، اس نے تقسیم کیا نہیں ہے، لیکن نیت کی، اللہ نے ثواب دے دیا۔ اس لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت تو کرو کم از کم، نیت کرنے میں کون سا مسئلہ؟ کوئی مسجد بنتی ہوئی دیکھو، یا اللہ تیرے بس میں ہے، تو قادر ہے، یہ ساری مسجد میرے سے بنوا دے۔ کوئی اور اس طرح دین کا کام، کوئی خدمت خلق کا کام، دیکھو نیت کر لو، نیت تم کرو کہ اللہ پاک کے خزانے بڑے بے بہا ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ نماز کی صف میں بھی نیت تو یہ ہو کہ یا اللہ میں نماز کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھوں اور نماز کے اندر پہلی صف میں امام کے پیچھے ہوں، پہلی صف میں دائیں طرف ہوں۔ اس طریقے سے نیت کرنے سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جہاد کے لیے یا اللہ میں پہلی صف میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ نیت کریں۔ میاں جمیل احمد صاحب تھے رائے گنج والے اور بڑے بزرگ تھے، ایک آدمی تھے، میری پہلی بیعت ان سے تھی۔ ان کے بیٹے مفتی سے یہاں فیصل آباد میں میرے گھر میں ہر مہینے آتے ہیں، جامعہ تجربہ یا غلام آباد میں کسی بات میں ہر مہینے سے تشریف لاتے ہیں مفتی سعید سے۔ تو وہ ایک دن سردی کا، سخت سردی کا موسم تھا، ہمارے علاقے میں آئے ہوئے تھے، میں اس وقت طالب علم تھا۔ ہمارے استاد سے فرماتے ہیں تہجد کے وقت میں اٹھا تو دیکھا بہر اینٹوں کا فرش ہے اور اس پر وہ چل رہے ہیں، اور اتنا ٹھنڈا یخ فرش ہے، پاؤں ننگے پاؤں چل رہے ہیں مسجد کے فرش پر۔ کچھ حضرت خیریت ہے یہاں سب بچھا دیں اگر چہل قدمی کرنی ہے۔ فرمایا ورزش کر رہا ہوں، اللہ پاک جہاد کا موقع دے گا، پاؤں میں برداشت تو ہو۔ ورزش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جہاد کا موقع دے گا تو پاؤں میں سردی کو برداشت کرنے کی، برداشت تو ہو، سردی برداشت کرنے کی پاؤں کے اندر۔ اب نیت جہاد سے وہ وہاں چہل قدمی کر رہے ہیں تو اللہ کے ثواب لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ صوفی عموماً جہاد کو کہاں جاتے ہیں، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں، تو نیت کریں، نیت سے اللہ پاک کیا کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھنے والوں میں ہوں، پیچھے رہنے والوں میں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اکیلے، وہ باجات چھوڑو، یہاں جمع کی ضمیر نہیں، کسی اور کو شریک نہیں کیا، اکیلا اللہ سب کو جمع کرے گا اور اس کی قدرت میں ہے ایک بندے کو پیدا کرنا دوبارہ یا سب کو پیدا کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک کو تو آسانی سے پیدا کر لے گا، سب کو پیدا کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی، تھوڑی سی محنت نہیں، اللہ کے لیے بالکل ایسا نہیں ہے، برابر ہے۔ وہ بڑی حکمت والی ذات ہے اور کامل علم والی ذات ہے۔ الحمد